دوستوں، آج ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، میں نے پورا سال ماہ رجب کی 20 تاریخ کا شدت سے انتظار کیا۔ ایک ایک دن گن کر میں نے ماہ رجب کی 20 تاریخ کا انتظار کیا، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف یہ ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، اسی مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ رجب کی 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی 20 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، سعودی عربیہ، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 20 तारीख तीसरे मंगल का दिन आ जाए, आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल ये वजीफा आप कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान दफ्तर कारोबार सफर पे चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन माह रजब की 20 तारीख तीसरे मंगल के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो मांगना चाहते हो मांग लो। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लो, ये ना सोचना कि मैं 1 या 2 लाख मांग लो। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात रहमतें बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं, और जो बंदा झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर माह रजब की 20 तारीख तीसरे मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो, वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वज़ाइफ पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो। दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती मकान चाहते हैं तो पढ़ लें। आप मकरूज हैं, कर्ज के दलदल में धंसे हुए हैं, आप कर्ज से निकलना चाहते हैं और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो अपने उस खास मकसद की नियत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कर्जों से निकाल देगा। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, जैसा मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं कि आज का ये वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना, पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लो। माह रजब की 20 तारीख है और तीसरे मंगल का दिन है। अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि माह रजब की 20 तारीख तीसरे मंगल के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। आज माह रजब की 20 तारीख है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। माह रजब के महीने में जो कोई बंदा ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानी अता फरमाते हैं। आसानी भी इस तरीके से अता फरमाते हैं कि वो हैरान और परेशान हो जाता है कि ये मामलात मेरे कैसे हल हो गए, इस बंदे ने मेरी मदद कैसे फरमा दी, उसके वहमो गुमान में नहीं होता। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदा रहे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, माह रजब की 20 तारीख है और तीसरा ये मंगल का दिन है, बहुत खास दिन है। मंगल के दिन को सितारों के एतबार से मरीख कहा जाता है। तो अल्लाह वालों, सितारों के इल्म में नहीं पढ़ते, लेकिन आज का दिन बड़ा खास है, आज की घड़ियां बहुत खास हैं और आज के वो मुकद्दस लम्हात हैं कि ये यकीन करें साल बाद ही नसीब होंगे। खुदा की कसम, 1 साल बाद ही यही लम्हात नसीब होंगे। ये तारीख अगर गुजर गई, 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आज माह रजब की 20 तारीख तीसरे मंगल के दिन हम लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लें। तो आए पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं, उसके बाद दुआ के बाद इंशाअल्लाह आपको वजीफे से हम किनार किया जाएगा। तो आप लोग पहले दुआ फरमा लें। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है,
تو کریم ہے, تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ, نبی پاک سے محبت کا واسطہ, روز جزا کا واسطہ, حسنین کریمین کا واسطہ, سیدہ کائنات کا واسطہ, ہم سب کی دل کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما دے, امت محمدی کی مدد فرما, ہم سب کی خیر فرما میرے مولا, ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے میرے مولا. جو بندہ جہاں سے بھی اس دعا میں جوڑا ہوا ہے, میری بہنیں کہیں سے بھی اس دعا میں جڑی ہوئی ہیں میرے مولا, ان سب کے لیے آسانی فرما, ان سب کے روزگار میں برکت عطا فرما, حلال ذرائع عطا فرما, ایسا حلال عزت بابرکت رزق عطا فرما جس کو کھانے کے بعد, جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی بھی میرے مولا گستاخ نہ بنے میرے مولا, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما میرے مولا, ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے یا رب العالمین. اے میرے رب, تو ہر چیز جاننے والا ہے, ہر شے پر قادر ہے میرے مولا, حلال ذرائع عطا فرما دے, حرام کی کمائی سے بچا, حرام ذرائع سے بچا. جو ہمارے بہن بھائی ابھی نشوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی اس بری عادت کو چھڑوا دے میرے مولا. تو مسبب الاسباب ہے, تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں, ہماری بخشش فرما دے, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, قبر کے معاملات میں آسانی فرما, سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق عطا فرما, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, قبر کے عذاب سے بچا, روزہ حشر کی ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا میرے مولا. بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, وہاں پر رہنے والے, وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو میرے بہن بھائیوں, آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, تاکہ جتنی زیادہ شیئر ہوں گے, جتنے زیادہ لوگ اس دعا میں جڑیں گے, اتنا زیادہ فائدہ ہم سب کو ہی نصیب ہوگا. اللہ پاک انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے آسانی اس دعا کے ذریعے ہی فرما دے گا. آج ماہ رجب کی 20 تاریخ ہے اور یہ دوسرے عشرے کا آخری دن ہے. تو اللہ والوں, آج آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں, باوضو ہو مصلی پر بیٹھیں. آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے, بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے, اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اللہ والوں یقین کرو اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی, اس کی دعا تو دور کی بات, اس کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی. تو پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آپ لوگ توبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں, کیونکہ نبی پاک بھی 70 بار کم و بیش استغفار فرماتے تھے. تو آپ لوگ بھی استغفر اللہ ہی پڑھ لیں, کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ استغفر اللہ پڑھ لیں, اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں. سترا پڑھیں, کم پڑھیں, سترا پڑھیں, اور روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے, تڑپتے ہوئے پڑھیں. 70 بار استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں تو یقین کریں آپ کی مغفرت ہو گئی. جسم لرز جائے, ہلکا پھلکا ہو جائے, یا ایسا لگے کہ کوئی کرنٹ سا لگا ہے, تو یقین کریں آپ کی توبہ اللہ پاک قبول فرما لے گا. اب آپ لوگوں نے اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی حسابی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ نیا گھر چاہتے ہیں, گھر مانگ لیں. نئی گاڑی چاہتے ہیں, گاڑی مانگ لیں. من پسند نوکری, من پسند شادی, قرض سے نجات, میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت, دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت, بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ, آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا, آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا.
اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اگر آپ نے اسکپ کرا یا کاٹ کر دیکھی تو عمل کی آپ سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہ کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی
حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈرز نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا اور اچھے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ 3 دن لگاتار کریں۔ 3 دن لگاتار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے، انشاءاللہ وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ ایک بار ذرا پھر دوبارہ سے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو چوتھا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے رخ ہو کے کریں اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی، اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن لگاتار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب، یا رزاق اور یا غنی۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق قصیر اور رزق قریب، بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے،
جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں. یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے 50,000 روپے تنخواہ ہے، ایک دم 5 لاکھ یا 6 لاکھ آپ لوگ کمانا شروع ہو گئے تو ہم لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے. اللہ والوں، بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں. تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، تکبر نہ کریں. کسی کو بتائے بھی نہیں آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا. کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی. تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں. کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے نظر بد ہو جائے گی. حاسدین ہیں، حسد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. اپنی محنت کی کمائی آپ لوگ ان کو دیں گے اور پھر وہ آپ کو تاریخ دیتے رہیں گے کہ فلاں دن آگے پیسے لے جانا، فلاں دن آگے پیسے لے جانا. آپ جھوٹ بولیں گے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈلیوری ہے، میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے. اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں. اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آگے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا. اللہ والوں، اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدارا وقت پہ لوٹا دیا کرو. کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے. کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا. وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اللہ والوں کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں. کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے. اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.